یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تقربوا الصلاۃ، نزدیک نہ جانا نماز کے، وانتم سکارا، در حالی کہ تم نشے میں ہو۔ پہلے فرمایا خدا نے رزق پیدا کیا، تتخذون منہ رزقا، تم اس سے نشے والی چیزیں بناتے ہو، سکرا، نشے والی چیزیں بناتے ہو۔ پھر فرمایا اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر فرمایا اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، صحابہ چھوڑتے گئے۔ اخیر میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ جو چیز معاشرے میں عام ہو اس کو طریقے سے منع کریں گے آپ۔ اس سے یہ پتہ چلا جیسے تصویر اہل حق میں عام ہو رہی ہے اور اکبر الکبائر ہے، تو بہت حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس کا راستہ بند کرنا پڑے گا۔ اللہ، بعض مسائل میں تیزی و تندی چاہیے، جیسے داڑھی مونڈوں کے خلاف سخت فتویٰ دیا گیا تو اکثر لوگوں نے داڑھیاں رکھ لی۔ سود خور اور بینکاری کے خلاف سخت فتوے دیے گئے تو اکثر لوگوں نے سود چھوڑا اور بینکوں کی نوکری پر نظر ثانی شروع کر لی۔ یہ کامل عالم کا کام ہے کہ کس مسئلے کو کس حیثیت سے بیان کرنا۔ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، در حالی کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جان لو جو تم بولتے ہو۔ ہوش و حواس میں آ جاؤ۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ رمضان شریف میں افطار پہلے ہو، نماز بعد میں ہو۔ اگر سامان افطار موجود ہے اور کوئی افطار بعد الصلاۃ کرتا ہے تو مکروہ ہے۔ اور علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب طعام حاضر ہو اور بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا اور پھر نماز۔ نور النظام میں ہے ان تطوقہ نفسہ، خواہش ہو تو۔ ایک آدمی نے کھانا ہی نہیں ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ بخاری میں ہے کہ ابن عمر کھانا کھاتے اور نماز کی جماعت کی آواز آ رہی ہوتی، کیونکہ نماز ایسی پڑھی جائے کہ سکون و راحت بکمال ہو۔ اور پیشاب پاخانہ کسی کو آ رہا ہے، شدید تقاضا ہے، نماز مکروہ ہے۔ احمد اور ظاہریہ کے ہاں نماز کالعدم ہے۔ جمہور کے نزدیک نماز جائز ہے لیکن کراہیت ہے، اعتدال، سکون، خشوع متاثر ہے۔ امام الائمہ سراج الامہ الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان کے بارے میں ہے، فرماتے تھے میرا کھانا نماز بن جائے بہتر ہے کہ میری نماز کھانا بن جائے۔ افطار کے بعد کتنا وقفہ دیا جائے؟ 10 منٹ سے لے کر کے 20 منٹ تک مناسب ہے، کم از کم 10 منٹ، کبھی 20 منٹ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ رمضان شریف کی خصوصیت ہے۔ آج کل بعض مساجد میں لوگوں نے لکھا ہے 2 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوگی، 1.5 منٹ بعد، یہ سب خرافات ہے، بے علمی اور فقہ سے ناخبری۔ بس اذان ختم ہو گئی، مؤذن پہنچ گیا، جماعت کھڑی ہو جائے۔ مجھے ایک عالم نے یہاں آ کے کہا کہ تھوڑا وقفہ کرے، میں نے کہا وقفہ بلا دلیل و بلا برہان۔ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے، یہاں تک کہ تم اور ہو تم نشے میں۔ نشہ تمباکو کا ہو یا نشہ کسی اور چیز کا ہو، اس کو خمار کم کر کے نماز پڑھی جائے۔ وہ آیت شراب کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن دیگر چیزیں جو انسانی مزاج میں بے اعتدالی پیدا کرتی ہے ان کا سکون بھی ضروری ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ نصاً ہے اور یہ قیاساً ہے، وہ قطعاً ہے اور یہ احتمالاً ہے۔ وَلَهُمَا مَسَاغٌ فِي الْفِقْهِ۔ یہاں تک کہ ایک شخص گرم گرم چائے پینے کا عادی ہے اور نماز کا ٹائم ہے، پہلے چائے پی لے، چائے پی لے، جلدی طبیعت صحیح کرنا۔ اللہ
اے ایمان والو نزدیک مت جاؤ نماز کے، یہ اور ہو تم نشے میں۔ نیا نیا جب میں یہاں آیا گلشن میں تو مغرب میں، رمضان شریف میں، افطار میں کچھ وقفہ ہوتا رہتا ہے، شاید یہاں لوگوں کو نئی چیز لگی، تو ایک بڑے فقیہ نے مجھے ایک ملاقات میں کہا کہ مغرب میں کتنا وقفہ کرتے ہو؟ میں نے کہا وقفہ تو 10 منٹ کرتا ہوں لیکن 20 منٹ ہو جاتا، بڑھ جاتا۔ تو فرمایا مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے 10 منٹ لکھے ہیں، زیادہ نہ کیے گئے۔ میں نے کہا حضرت وہاں افطار کم آتا تھا، یہاں زیادہ آتا ہے، یہ تو افطار پر 10 منٹ جو انہوں نے لکھا ہے تو ہدایت میں 10 منٹ نہیں ہے، ان کا تفقع ہے، تو ہمارا تفقع یہ ہے کہ 20 منٹ، اتنا فرق ہو سکتا ہے تفقع میں۔ اب وہاں پر ہی ایک دعوت ہوئی، تمام علماء جمع تھے، مجھے کہا نماز آپ پڑھائیں گے؟ میں نے کہا حضرت کتنا ٹائم ہوا؟ کہا 26 منٹ ہو گیا۔ میں نے کہا اس لیے کہا یہ افطاری زیادہ ہے۔ سرحد وغیرہ چترال گلگت اور افغانستان میں وقفہ نہیں ہوتا، بس خالی روزہ افطار کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی بے چینی بھی نہیں ہے کیونکہ عادت نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی کراہیت نہیں۔ ٹھیک ہے، اے ایمان والو نزدیک نہ جانا نماز کے اور ہو تم نشے میں۔ فقہائے حنفیہ کا ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھے کہ رمضان المبارک میں فجر تغلیس میں سنت ہے، ویسے تو فجر ہمارا اسفار میں ہے، والصبح اذا اسفرا، تاکہ لوگ جمع ہو جائے، لیکن رمضان المبارک میں لوگ جمع ہو چکے ہوتے ہیں، علت موجود ہو گئی ہے، لہذا تاخیر مکروہ ہے۔ بعض ائمہ لوگوں کی سہولت کے لیے مختصر نماز پڑھاتے ہیں، یہ میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ وجہ یہ کہ لوگ نماز کے بعد قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، تو نماز سنت طریقے سے پڑھانا چاہیے، یہاں تک کہ جمعے کے دن جن کی سنت اور معمول ہے سجدہ و دہر، وہ رمضان میں شوق سے پڑھے۔ بعض ائمہ رمضان میں چھوڑ دیتے لوگوں کے ڈر کے مارے، تو میں نے کہا تم ڈرتے ہو، جب نماز ختم ہو جاتی ہے لوگ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور آپ کو جلدی ہے، ان کو جلدی نہیں۔ بعض ائمہ حکمت دین سے ناواقف ہے، وہ رمضان المبارک میں بھی محتاط وقت پر فجر پڑھتے، یہ مکروہ ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ یا سو جاتے یا کہیں اور جا کے پڑھ لیتے۔ رمضان المبارک میں بس سحری کے ساتھ یہ اذان دے دی، سحری ختم ہوتے ہی، اور اگر کچھ واز کرنا ہے 10-15 منٹ اور سنت پڑھ کر جماعت کھڑی، جماعت 10 منٹ کی ہو یا 5 منٹ کی ہو، لیکن تغلیظ میں اولا و افضل ہے۔ جیسے حج کے موسم میں حنفیہ کے نزدیک بھی مزدلفہ کے اندر فجر فی الغلس افضل ہے، اس طرح فجر رمضان، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع، تحفۃ الفقہاء اور ملتقى الابہر تمام معتبرات میں ہے کہ غلس کے اندر پڑھی جائے۔